बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तरफ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ दहशत गर्दी के अंदर इजाफा हो गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर के अंदर एक बड़ी आम तकरीर की गई है। इस तकरीर को किस कंटेक्स्ट के अंदर देखा जा रहा है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ को भी आज पेशावर से एक बड़ी अच्छी खबर मिली है। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़े आम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। अब एक टाउट ने 2 दिन पहले एक पैगाम दिया था टीवी चैनल पर कि जिसको भी अब आगे बढ़ना है उसको नवाज शरीफ के तंबू के नीचे आना पड़ेगा। तो अब जो लोग तंबू के नीचे नहीं आ रहे हैं वो ज़ाहिर फारग हो रहे हैं। तो रऊफ क्लासरा के हवाले से भी एक बड़ी आम खबर आई है और एक और बड़े आम अफसर हैं उनको खड्डे लाइन लगाया गया है। इस पे भी बात करेंगे, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक जमाने के अंदर नैब जब तहकीकात कर रही थी और नवाज शरीफ शरीफ फैमिली या आप देख रहे हैं जरदारी का जाली बैंक अकाउंट्स, ये कहना फजूल होगा कि ये कोई केसेस नहीं थे, इनके अंदर जान नहीं थी। JITs ने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की और जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आया शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर या जो आसिफ जरदारी का जाली बैंक अकाउंट्स है, वो अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं, बिलावल हाउस के अंदर जो खर्चे हो रहे थे, बिलावल के जो धोबी को पेमेंट की गई वो भी जाली बैंक अकाउंट से, फिर नवाज शरीफ के लिए तोशा खाना से जो गाड़ी आसिफ जरदारी ने गिफ्ट की वो भी नवाज शरीफ जो है उसको जाली बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो हकीकत है, लेकिन इनके अंदर कोई ना कोई कमी बेशी रखी जाती है और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पे हम बाद में मैनेज करना होता है तो वो कमजोरियां जो है उसका फायदा उठाया जाए। जैसे अभी नवाज शरीफ जो है वो उसको छोड़ना है तो पूरे पाकिस्तान की अदालतें लेट गई हैं, एस्टैब्लिशमेंट सामने लेटी हुई है। बाकी जो इदारे हैं बेचारे उनकी मजाल ही कोई नहीं है। FIA, FBR और जो जितने भी इदारे हैं वो जो आम बंदा देखने वाला है उसको समझ आ रही है कि इस बंदे को लाना है और पाकिस्तान के हवाले से इसकी क्या किसके साथ सौदेबाजी हुई है, कैसी हुई है। इमरान खान उसको लंदन प्लान का नाम दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कोई जुई शऊर है तो वो ये जरूर समझता है कि कहीं ना कहीं सौदा तय हुआ है। एक ऐसा बंदा जो करप्ट तरीन समझा जाता है, पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार टोल पूरा एक जो टोला है उसको दोबारा इमरान खान के बुग्स के अंदर अगर लाना है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बहुत महंगा और बड़ा हैवी किस्म का सौदा जो है वो तय हुआ है, ये ख्याल जाता है। अब बताया गया मोहसन बेग नामी जो है एक शख्स, आपको इल्म है, उसने बताया कि जिसने भी आगे बढ़ना है अब सबको नवाज शरीफ के तंबू के नीचे आना पड़ेगा। मतलब ये है कि सौदा नवाज शरीफ के साथ तय हो गया है और ये वही बता रहे हैं, यानी हम अपनी तरफ से तो नहीं बात कर रहे। ये वही लोग जो ताकतवर हलकों के करीबी या टाउट या उनको जो भी उन्वान दें, जिस तरीके से वो मशहूर हैं, अब वो बताते हैं कि ये जो है वो नवाज शरीफ के तंबू के नीचे आना पड़ेगा। अब रऊफ क्लासरा जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान पर तो तनकीद करते हैं लेकिन वो नवाज शरीफ पे भी तनकीद करते हैं। तो आज रऊफ क्लासरा साहब ने बताया है कि मेरा जो शो है वो टेलन न्यूज़ पर उन्होंने शुरू किया था, वो ख़त्म हो गया और वो कहते हैं कि आज आखिरी शो होगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मीडिया है उसके अंदर बड़े चैलेंज आ गए हैं और डेली बेसिस नए चैलेंज आ रहे हैं और ये अब इजी नहीं है और ये रोजाना जिस तरह हो रहा है ये बहुत ही टफ किस्म की अब जॉब हो गई है। यानी नवाज शरीफ पर जो भी तनकीद करेगा वो टीवी चैनल्स के अंदर भी नहीं रह सकेगा। कुछ जो है वो चैनल को नून PTI यानी पीपल्स पार्टी के हक में करेगा तो फिर खैर है वो काम चल जाएगा। अब ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समात है उस पर अलग से हम देखेंगे आज। एक तो दूसरी तरफ DG नैब है मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम, उनका तबादला किया गया है और तबादला उनका किया गया है DG नेशनल टैलेंट पूल। ये बड़े आम DG थे, बड़े एफिशिएंट आदमी थे, वो तो ज़ाहिर है जहां भी हुआ, लेकिन नवाज शरीफ को नवाज दिया गया। अब उसके आने से पहले इनको खड्डे लाइन लगा दिया गया और भी बड़ी मिसालें इस तरह की आपको मिलेंगी। अब दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक केस की समाअत हुई है और ये केस जो है ये तौहीन अदालत का केस था।
جس کے اندر تحریک انصاف نے استدعا کی کہ ہمارے ورکرز کنونشن جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان جلسوں سے پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، انتظامیہ کو جو جلسے کی ہوتی ہے ہراساں کیا جاتا ہے، اور یہ جو جتنی بھی بدماشی ہو رہی ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یعنی میں اپنی طرف سے اب الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتا، کئی دفعہ دیکھتا ہوں تو بڑا دل دکھی ہوتا ہے، یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، قانونی آئینی کوئی مقدمات ہیں وہ کارروائی کریں، لیکن یہ ایک کھلی اس دور کے اندر یہ جو ابھی تماشا ہو رہا ہے یہ نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ ابھی جو آج کل افسران ہیں ظاہر ہے وہ تو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، وہ کہیں جزیروں کے اندر آگے پیچھے آباد ہو جائیں گے، لیکن جس نفرت کو انہوں نے ہوا دی ہے قوم کے اندر، اس کا خمیازہ مجھے لگ رہا ہے پاکستان اللہ معاف کرے وہ اب بڑا دور تک اس کے اثرات جو ہے وہ جائیں گے۔ اب یہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور ہیں، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور اس کے اندر چیف سیکرٹری، چونکہ صوبے کے تمام جو بڑے عہدیدار ہیں، چیف سیکرٹری، ایڈوکیٹ جنرل، ڈائریکٹر جنرل لا، الیکشن کمیشن، وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا ہے کہ ایک پارٹی جلسہ کرے تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، کیا ایک سیاسی جماعت کی سیاسی باغ دوڑ پر پابندی ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا کہ سب کو یکساں مواقع فراہم کریں گے۔ کل پشاور میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن ہوا ہے، تمام اداروں میں جلسوں کے لیے جگہ کا تعین کیا ہے، ایس او پیز کے مطابق اجازت دیتے ہیں۔ اس پر جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ اگر عدالت مداخلت نہیں کرتی تو ان کو اجازت نہیں ملتی، 5 سال میں آپ کو ایک الیکشن کروانا ہوتا ہے، باقی اور کام نہیں ہے، آپ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارا کام صاف شفاف الیکشن کروانا ہے، اور جہاں ابھی اناؤنس ہوگا تو ہم اس کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ تو اب سب نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن یا جلسوں کے حوالے سے انتقامی کارروائی کوئی بھی نہیں ہوگی پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو اس بنیاد پر یہ درخواست جو ہے وہ نپٹا دی گئی ہے، دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے، امید تو نہیں ہے چونکہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہ پشاور پہنچے، اور پشاور کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی ہے۔ یہ تقریر ابھی موجودہ کنٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھیں تو جس طرح افغان مہاجرین وہ ظاہر ہے پاکستان نے واپس بھیجے ہیں تو فوج آن بورڈ ہے، اور اس وقت تقریباً جو فیصلے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی کر رہی ہے، باقی تو سب مہمان ہیں، اور مہمان بھی وہ چند دنوں کے تھے لیکن ان کی تنخواہ اور بڑھائی ہے، کچھ مدت بڑھائی ہے۔ سارے فیصلے جتنے بھی اچھے فیصلے ہوں گے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جائے گا، جتنے بھی برے کام ہوں گے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ یقیناً سیاسی لوگوں کو یا نگران حکومت کو یا الیکشن کمیشن میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ تقریباً 75 سالہ پالیسی ہے۔ لیکن اب یہ جو افغان غیر قانونی یا باقی بھی غیر قانونی لوگ ہیں ان کے جو جانے کا معاملہ ہے، یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے، فیصلہ عام ہے، لیکن جب بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر ہماری پولیس اور دیگر ادارے جہاں ان کو پیسہ اور مال بنتا نظر آئے تو وہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے تیزی کے اندر لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچنی ہے، یہاں پہ وہ آباد ہیں، یہ پچھلی ہماری جو جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ غفلت ہے جس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ لیکن واضح طور پر جو طالبان حکومت ہے اور پاکستان اس کے مابین ایک کلیش ہے۔ 2 دن پہلے پاکستانیوں نے ایک جھنڈا لگایا جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ جہاں پہ درمیان کے اندر تو چمن بارڈر کو افغانستان کی سائڈ سے بند کر دیا گیا، لیکن اب واضح طور پہ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جب یہ واپس لوگ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے اور بڑھ رہا ہے۔ اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا جائز ہے، اگر دہشت گرد افغانستان کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے تو یہ خمیازہ ہم بہت بھگت چکے ہیں، غلطیاں ہم نے کی، اب ہمیں ان کو درست کرنا ہے، تو ظاہر ہے یہ اب نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے یہ کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی، چونکہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں اور اب الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے خدا نخواستہ بلوچستان اور کے پی کے اندر اگر اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پہلے ہی فضل الرحمان اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ نون لیگ جو ہے ان کی بھی سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے کوئی نہیں، تو ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر الیکشن جو ہے وہ ان پہ ملتوی بھی ہو سکتے ہیں ان صوبوں کے اندر،
امن و امان کا مسئلہ بنا کے. تو ان حالات کے اندر ویسے تو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس کے اندر آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات کی اور ان کی بے مثال کارکردگی کو سراہا. عاصم منیر صاحب نے اس موقع پر سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی سمیت نئے ضم شدہ اضلاع میں سماجی اور اقتصادی ترقی کی پیش رفت پر بھی ان کو بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے پہلی بار منعقدہ یہ قومی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کیا ہے. قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے. انہوں نے یہ خطاب میں کہا ہے پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کا فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی. نئے ضم شدہ اضلاع میں اقتصادی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے. پاک فوج وطن کی حفاظت کا فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی. دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو جامع حکمت عملی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستانیوں کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. ایسے غیر قانونی غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے. یہ ظاہر ہے دہشت گردی کے حوالے سے اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو. باقی جو معاشی کامیابی ہے، جو سیاسی کامیابی ہے، جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور لوگ اس کا ظاہر ہے جو ترجمے اور معنی اور مفہوم، چونکہ آج کل پاکستان کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کے اوورال اختیار استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر، انہی کا سمجھا جاتا ہے، تو ان کے پھر ترجمے کیے جاتے ہیں، مفہوم اخذ کیے جاتے ہیں ہر لفظ کے. تو اب یہاں پہ جو کامیابی ہے پاکستان کی یقیناً وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے، وہ جمہوریت میں ہے، وہ آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے، جو کہ ابھی تو اس کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا. الیکشن کی رسم ہو جائے گی اور ایک ٹولے کو پاکستان پر مسلط کرنے کی خاطر کروڑوں پاکستانیوں کی جو دل آزاری ہو رہی ہے، جب تک اس کا کوئی سد باب نہیں ہوگا تو شاید پاکستان جو ہے اس طریقے سے کامیاب نہ ہو. لیکن اللہ کرے کہ یہ معاملات بہتر ہوں. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.